ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اصل میں ایمان جو ہے نا وہ ایک درخت ہے، شجر ہے، درخت ہے، جو مومن کے دل میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو بڑا کرنا ہوتا ہے اور وہ کہاں تک جاتا ہے؟ عرش تک جاتا ہے اس کی پھیلاؤ۔ اس لیے اصلها ثابت فروعها فی السماء، اصل اس کی جو ہے نا وہ جڑ دل میں ہے، مضبوط ہے، فروعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں۔ اب جب کوئی بھی درخت ہوتا ہے جو پھلدار درخت ہے، وہ کامل اس وقت کہلاتا ہے جب وہ پھل دے۔ اگر پھل نہیں دیتا تو کامل نہیں۔ تو کتنا بڑا وجود اس کا ہو جائے، آم کا درخت بہت بڑا ہو جائے، جیسے دیسی آم اتنا بڑا ہوتا ہے اور پھل بڑی دیر سے آتا ہے، کبھی نہیں بھی آتا۔ جب پھل آتا ہے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ درخت کامل ہو گیا۔ اس طرح ایمان درخت ہے، اگر اس کی مٹھاس نہیں ملی نا، یہ دلیل ہے کہ ابھی تک پھل نہیں آیا۔ جب آپ مٹھاس اس کی محسوس کریں گے تو آپ کا جو ایمان کا درخت ہے وہ کامل ہے۔ اور یہی مطلوب اور غرض ہے کہ ہم یہاں سے جب چاہیں تو ہمارا ایمان کامل ہو۔ ساری محنت ایمان کے کمال کے لیے ہوتی ہے۔ بیٹھ ایمان کو کامل کرنے کے لیے ساری محنتیں ہیں، کیونکہ درخت ہے یہ، اس کو بڑا، دیکھو کوئی بھی درخت ہے اس کو بڑا کرنے کے لیے کئی چیزیں چاہیے، پانی چاہیے، کھاد چاہیے، اور اس پر ایسا سپرے بھی چاہیے جو کیڑے مکوڑے اس کو مارے، تب جا کر وہ درخت اس قابل ہوتا ہے کہ وہ پھل دیتا ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کا درخت کیسے کامل ہوگا؟ تو پہلی بات فرمائی، من قال رسول احب الی مما سواہما، اللہ رسول کی جو ذات ہے وہ ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے، بے شک ہر شے سے زیادہ احب الی، ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے اللہ رسول کی ذات۔ ویسے تو ہمیں دعویٰ ہے کہ اللہ رسول ہم سب سے زیادہ محبت کرتے سب ہے، لیکن محبت کا معیار جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول زیادہ محبوب ہیں یا کوئی اور چیز زیادہ محبوب ہے۔ ایک طرف دیکھو اللہ کا حکم آ گیا بھی یہ کرنا ہے، رسول اللہ کا حکم یہ کرنا ہے، اور دوسری طرف نفس اور شیطان اور معاشرہ، تین چیزیں اللہ سے دور کر۔ انسان کا نفس سے پہلے تو اندر بیٹھا ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرا یہ معاشرہ، ماحول برادری ہماری، اور یہ لوگ دوزی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بھائی یہ جو ہے نا یہ جہنم میں بولی جاتی بات، یہ لوگ کیا کہیں گے، جو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختصر فرماتے تھے کہ جو لوگوں کے پیچھے مر گئے وہ قبرستان میں ان کو جا کر دیکھو کتنے لوگ کھڑے ہیں وہاں ان کو بخشانے کے لیے، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ رات دن جو سلام کرتے تھے کوئی نہیں ملے گا قبرستان، اگر وہاں ملے گا تو دینداروں کے پاس ہی ملے گا۔ یہ ہمارا استاد تھا جی، یہ قاری صاحب تھے، عالم تھے، مفتی تھے، ان کے دعا کرنے تو پہنچے ہوں گے شاگرد، مرید اور اولاد، لیکن کوئی نہیں۔ تو تین چیزیں اللہ سے روکتی ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، نفس ہے، شیطان ہے اور معاشرہ ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول سے ہمیں محبت زیادہ ہے یا ان سے، جب ہم اللہ رسول کی بات کو پیچھے کر دیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ خالی دعویٰ ہے، اگر محبت زیادہ ہوتی تو پھر ہمیں اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ دنیا کیا کہے، ہمیں تو اللہ رسول کو راضی کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی جو ہے جب مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، ان کو پتہ چل گیا تو بہت سخت ناراض ہوئی اور ان سے کہا اگر تم واپس نہیں آئے گا اور رسول اللہ کو نہیں چھوڑے گا تو میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، میں بھوکی پیاسی اور دھوپ میں مر جاؤں گی، لیکن میں مر جاؤں گی اگر تو نہیں چھوڑے گا، اور لوگ قیامت تک تجھے بدنام کریں گے کہ یار اس کی وجہ سے ماں مری اور اتنا نافرمان ہے۔ اب چونکہ اللہ رسول سے محبت ان کی زیادہ تھی بنسبت اپنے اس کے، تو انہوں نے کہا کہ ماں تو 100 بار بھی اگر اس طرح زندہ ہو کر مر جانا تو تب بھی میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہے ان کو بھی چھوڑنے کے تیار نہیں۔ چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے دل میں اٹھتی ہے، ایسا کر لو، یہ گناہ کر لو، اور ہمیں پتہ بھی ہے منع ہے، ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اللہ رسول کی بات کو پر کریں۔
جنہیں فرمایا من کان اللہ و رسول احب الی مما سوا، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، ہر جگہ پر اللہ رسول کو مقدم کرے، باقی سب پیچھے۔ اور دوسرا من احب عبدا لا یحب الا للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرے کسی دوسرے سے، آپ کا دوست ہے کوئی بھی ہے، اس سے آپ اللہ کے لیے اگر محبت کرتے ہیں جس میں کوئی دنیاوی اغراض نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرے جس میں دنیاوی اغراض نہ ہو۔ اور تیسرا کہ کفر میں جانا اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں ڈالا جانا، یعنی کفر کی نفرت اس کے دل میں ہو، دل میں کفر کی نفرت۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا وجد حلاوت الایمان، اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اچھا ایمان کی مٹھاس جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان کا تو چلو ان کو تو محسوس ہوتی ہے، باقاعدہ ایسے آتا ہے بہت بزرگوں کا کہ ان کو ایسے جس طرح نورا میٹھی چیز کھا کر مزہ لیتے ہیں ان کو اس طرح ایمان کا مزہ آتا ہے۔ لیکن مر آپ کے لیے کیا ہے؟ ہر آدمی اس لیول پر نہیں ہے کہ اس کو چکھ سکے، لیکن مر آپ کے لیے کہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے دو باتیں بتائی ہیں۔ تشریف رکھ کے بٹھاؤ، دو باتیں بتائیں اس کے لیے کہ حلاوت ایمانی کیا ہے؟ استلزاز الطاعات، نیکی میں مزہ ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آ رہا ہے، تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ ہمیں ایمان کی مٹھاس مل چکی ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ استلزاز الطاعات، کہ نیکی کے اندر اس کو لطف آتا ہے، اس کو بوجھ نہیں لگتی نیکی۔ اور دوسرا دین کے مسئلے میں ہر مشقت برداشت کر لیتا ہے، دین کا معاملہ ہے ہر مشقت برداشت کرتا ہے، ہر تکلیف برداشت کرتا ہے۔ یہ دو بڑی علامتیں بیان کی گئی، اس کو نیکیوں مزہ ہے اور دین کے مسئلے میں مشقت برداشت کرے، تحمل المشاق فی امر الدین، چاہے وہ اس کے نفس کے خلاف ہو، وہ چاہے معاشرے کے خلاف ہو، برادری کے خلاف ہو، لیکن وہ کر گزرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس انسان کو ایمان کی مٹھاس ملی۔ تو ایمان کی مٹھاس کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رسول کا عشق اور محبت ہے۔ احبا، احبا کا مطلب یہ حب کہتے ہیں عشق کو۔ دیکھو تین درجے ہیں محبت کے، محبت کا ادنا درجہ ہے کہ آپ کا تھوڑا بہت اس کے ساتھ تعلق ہو، یہ بھی محبت ہے، تھوڑا بہت تعلق ہے، یہ محبت ہے۔ دوسرا ہے کہ عشق کی حد تک ہو، اتنی محبت ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کسی سے غرض نہیں ہے، ہر جگہ پر وہ اول نمبر پر ہے۔ اور تیسرا جنون ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، وہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر انسان شریعت پر عمل کیسے کرے گا اگر پاگل ہی ہو جائے گا۔ اس لیے درمیانہ درجہ چاہیے۔ صرف احب الی ما سواہما، اللہ رسول سب زیادہ محبوب ہو جائے، اور اللہ رسول جو محبوب ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، پیغمبر پر درود شریف پڑھتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ دل ادھر متوجہ ہونے لگتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں آتی چلی جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب پر درود شریف پڑھتا ہے۔ دوسرا اللہ رسول کے احسانات پر غور کرنے سے، کہ ہم پر نے کتنے احسانات کیے، اللہ کے کتنے احسان ہیں، پیغمبر اسلام پر ہم کتنے احسان ہیں، آج جو ہم دین ہمارے پاس ہے اور یہ جو راحتیں ہیں ان کا سبب ایمان ہے جو پیغمبر اسلام کے واسطے سے ہمیں ملا۔ اور تیسرا عاشقوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، تب عاشقوں میں بیٹھو گے وہ عشق آپ میں منتقل ہو جائے، یہ ان کو صحبت کہتے ہیں، بغیر صحبت کے کمال نہیں آتا۔ عاشقوں کے پاس، اللہ کے عاشقوں کے پاس عاشقوں کو بیٹھتا ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ خود بھی عاشق ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آگے جا کر فرمایا کہ من احب عبدا، یعنی کسی اللہ کے بندے سے محبت کرو اللہ کے لیے، اس سے اللہ رسول کی محبت آ جائے گی۔ رسول اللہ نے فوراً بعد میں یہ بات فرمائی کہ آپ جب کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرو گے جس میں کوئی غرض نہیں ہوگی، کسی عالم سے، بزرگ سے، کسی سے، اور آنا جانا رکھو گے، تم اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرو گے،
تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ رسول کی محبت سے زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ اور آخر میں جو کفر کی بات کی وہ اس لیے کہ یہ چیز وہ ہے، بدعت کی محبت، بدعت میں مبتلا ہونا، کفر میں مبتلا ہونا، کبائر میں مبتلا ہونا، یہ ہمیں اللہ رسول سے دور کرے گا۔ اس نے فرمایا کہ بھائی یہ اس کی تمہارے دل میں نفرت ہونی چاہیے، کفر کی نفرت ہو، اور کفر کی جتنے مبادیات ہیں، ہر گناہ کبیرہ جو ہے یہ اصل میں یہ سیڑھی ہے کفر کی۔ شیطان پہلے گناہ کراتا ہے، اس کے بعد ایمان کو متزلزل کرتا ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھو گے کہ وہ ایمان سے نکلا ہے تو اس کی ہسٹری میں پہلے گناہ ہوں گے، کیونکہ گناہ آہستہ 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 سیڑھیوں پر چڑھا کر کفر تک لے کر جاتا ہے، اور اللہ رسول کے بارے میں شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس انسان میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اس کو نیکیوں میں لذت اور مزہ آئے گا، اور دین کے مسئلے میں ہر مشقت اٹھانے کو تیار رہے گا۔ نمبر 1 اللہ رسول جس کو سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کفر کی نفرت اس کے دل میں۔ صلی اللہ علیہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔